السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور آج کی ایپیسوڈ کافی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کا تعلق ایک بہت بڑی انفلوئنشل اور پولیٹیکل فیملی سے ہے. 5 بار نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. اینڈ دیر از اے لاٹ مور ٹو ہم جو آج ہم آپ کے ساتھ مل کر ایکسپلور کریں گے. اور آج کی یہ جو گفتگو ہوگی نا کافی کینڈیڈ ہوگی. سو وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس ویلکم سردار طالب حسن نقئی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہوں، آپ بتائیں. الحمدللہ الحمدللہ. سر آپ ایچیسونین ہیں جی، آپ فارمنائٹ بھی ہیں، میں بھی فارمنائٹ ہوں جی. تو ایک ہم دونوں میں ایک سملیرٹی بھی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں ایچیسونین ہونا آپ کے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کافی زیادہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور دیگر الگ لوگ، وہ کافی زیادہ ایچیسونینز نکلتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ بڑی ویسے آپ نے مزیدار بات کی ہے. مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ میں ایچیسونین ہوں. ٹھیک ہے. اور ایون نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے 21 میں تقریر میں بھی کہا تھا کہ لوگ ایچیسونینز کو منہ بنا کے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ماں باپ کا ایک صحیح ڈیسیژن تھا کہ جنہوں نے مجھے ایچیسن میں بھیجا. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا، اسی لیے ایچیسن کو چیفز کالج بھی کہا جاتا ہے. جی، اس کو چیف کالج اوور آل گروم کر کے آپ کو بھیجتے ہیں. چیف کالج اس لیے کہا جاتا تھا کہ کانسیپٹ تھا غلط، وہ سمجھتے صرف چیفز کے بوائز چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے تو ایسی بات نہیں دیکھی. ہاں، مجھے جب میں ایف سی کالج میں آیا تب مجھے تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ میرا دوست کوئی نہیں مانتا تھا ایف سی کالج میں. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار ایچیسن سے آیا، چیف کالج سے آیا، جیسے آپ نے بات کی ابھی. تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ یار، میں نے کہا یار ایک ٹیگ لگ جاتا تھا، ٹیگ لگا ہوا، پلیز ایسی بات نہیں ہے. لیکن نہیں، کوئی دوست بنا، ہارڈلی 1 یا 2 دوست بنے جو اس لیول کے تھے. اچھا چلے، مجھے واپس ذرا ایچیسن پہ جائیں گے ہم. آپ بتائیں کس طرح کی وہ گرومنگ کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد چیف کالج کہہ دیا جاتا تھا، بڑے بڑے لوگ نکلتے. گرومنگ سٹائل کیسا تھا وہاں کا؟ پہلے تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ کو چیف کالج نہیں کہنا چاہیے، ایچیسن کالج کہنا چاہیے. ایچیسن کالج فور شیور. ٹھیک ہے جی. گرومنگ اس طرح کی تھی جی کہ وی ور ویری پنکچوئل. ٹھیک ہے، ہمارا ڈریس ایک تھا، ہر ایک کا ایک ڈریس تھا. یہ نہیں کہ اگر میں نے کوئی اچھی شرٹ پہن لی ہے تو دوسرے نے نہیں پہنی. نہیں، ہم نے یہ چیزیں سب ایچیسن کے وہاں کی جو ان کا شاپس ہوتی تھیں وہاں سے ہمیں لینی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ایون جوتی تک، مطلب سر سے پاؤں تک ایک ہی، بچوں کو ایک ہی طرح یونیفارمٹی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ دیٹ واز وی اسٹارٹیڈ. جونیئر اسکول میں گئے ہیں تو بڑی زبردست قسم کی ٹیچرز تھی. امیجن نہیں کر سکتے کہ کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ میاں نے ان کو کیسے پیدا کیا. اس لیے کہ ایک تو سخت پڑی تھی. اچھا. اور ایک کوئی نیچر نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ شکل وائز بھی وہ اس طرح کی تھی کہ 45 منٹس کا پیریڈ میرے ساتھ بڑا انبیریبل ہو جاتا تھا. انبیریبل. لیکن مجھے انہوں نے کبھی کچھ کہا نہیں تھا، لیکن وہ رو بھی ایسا تھا. وہ تھا. پھر پرنسپل ہمارا اس وقت پٹھان تھا، عبدالعلی خان. تو وہ اس کو دیکھ کے وہ اگر وہ سامنے سے آ رہا ہوتا تھا تو ہم اس سائڈ پہ ہو جاتے تھے یا اس سائڈ پہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا روب بڑا تھا، پرسنالٹی بہت تھی. اور وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس نے راستے میں پوچھنا تھا. ان کو دیکھتے ساتھ ہی جیسے دیکھتے چل رہا نا، سرسراہٹ ڈگمگاہٹ ہونے لگ جاتی تھی. وہی ہو جاتا تھا. اسی طرح جس سے پریپ اسکول میں گئے ہیں تو یہی حال تھا، سینئر اسکول میں گئے ہیں تو یہی حال ہے. ٹل وی ور سینڈ آف فرام ایچیسن کالج. تو ایک بڑی مزیدار میری وہاں رہی ہے. پہلے تو میں بڑا سمجھتا تھا یہ کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ایچیسن میں داخل کر دیے، لیکن اب مجھے ریئلائزیشن بڑی دیر سے ہو رہی ہے جب سے میں نے پڑھائی چھوڑی ہے کہ دیٹ واز دا رائٹ ٹریننگ. میرے لیے رائٹ ٹریننگ تھی. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹوڈے ٹو بی کالڈ ایز این ایچیسونین. تو تب کے ایچیسن میں اور آج کے ایچیسن میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا. کافی اب عجیب و غریب طرح کے لوگ نکلتے ہیں وہاں سے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل اپنے بیٹے کا ہی دے دیتا ہوں. میرا بیٹا ایچیسن میں جب گیا تو پریپ اسکول میں جب گیا تو ایک دن روتا ہوا گھر آیا، میرے پاؤں پکڑ لیے. کیا ہوا؟ کہ میں نے ابو اسکول میں نہیں جانا. میں نے اس کو پیار کیا. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہوئی ہے؟
کہتا جی میں نے نہیں جانا. اچھا اس وقت فارچونیٹلی جو ہیڈ ماسٹر تھے اس وقت انہوں نے مجھے بھی جونیئر اسکول میں پریپ اسکول میں پڑھایا ہوا تھا. وہ ہیڈ ماسٹر لگے تھے پریپ اسکول کے. تو میں نے بیٹے کو لے گیا ساتھ. اگلے دن میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. اندر میں ہی کیا. میں نے کہا جی جناب سر آپ سے تو اتنا ڈر لگتا تھا کہ آپ کے ڈبل پیریڈ ہوتے تھے ہمارے ساتھ, اور آئی ڈونٹ نو کہ اب کیا ہو گیا جی ایچ کو. تو کہنے چھڈ طلب چھڈ دے وہ وقت ہور سی اے وقت ہو, اسی طرح پنجابی میں اے وقت ہو رہے. ہاں مینوں دس کی ہوا ہے. میں کہ جی میرے بیٹے کو جو ٹیچرز ہیں نا وہ ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو ہی از ویری اپسیٹ. کہنے نے اندا ایک حل ہے کیا. میں کہ جی دسو انہوں نے ٹیوشن پاؤ. میں کہ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے وقت تو آپ کہتے تھے نو ٹیوشنز فار دا بوائز ایوننگ, نو سوال ہی نہیں پیدا ہو. کہتے ہیں ہمیں کبھی کہنا بھی نہ آ کے. وہ بڑا ڈسگریسفل سمجھا جاتا تھا نا. تو میں چپ کر کے میں نے کہتے جی کر لے کمپرومائز. میں نکلا ہوں باہر ٹیچرز کو ملا ہوں, اور وہاں ہی انہوں نے کہا اس بیٹے کو بھیج دیا کرو ٹیوشن پہ ہمارے پاس شام کو. نیکسٹ ڈے اس وہ بیٹا شہزادہ ہو گیا. ہے شہزادہ ہی ویسے شکل سے, لیکن وہ شہزادہ بن گیا اس دن سے. یہ ڈفرینس میرے وقت کا اور میرے بیٹے کے وقت کا تھا, اور اب دیکھیں اب کیا حال ہوگا. بالکل لانگ یہ ٹائم بیک اسٹوریز ہیں ساری. 70 میں نے پاس آؤٹ کیا تھا ایچ سے سینئر کیمبرج کر کے, اور دین فارمنائٹ دونوں جگہ پر مجھے فخر ہے کہ آئی گاٹ دا بیسٹ آف اسکولنگ تھی اینڈ کالج میں بیسٹ آف مائی کالج. اچھا سر, آپ کے ایچ ایس این میں کوئی ایسا نام تھا, کوئی فیمس بیچ میٹ رہے ہوں, کوئی سینئر رہے ہوں, کوئی جونیئر رہے ہوں؟ جی ہاں بڑے. جیسے کہ ایاز صادق صاحب ہیں اسپیکر ابھی جو نیشنل اسمبلی کے ہیں, فیصل صالح حیات, عمران خان صاحب, اور بھی کافی سارے ہیں. عمران خان بھی آپ کے ساتھ ہیں, مطلب بیچ میٹ تھے؟ بیچ میٹ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جی اس میں نے خان صاحب سے بھی یہ بات کی تھی. میں نے کہا جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کوئی روندی مار گیا تھرڈ امپائر آ گیا, تو میں نے کہا آپ نے بھی ہمیشہ روندی ماری تھی. وہ یہ ہوا تھا کہ جی ایک کلاس سے پروموشنز ہمیں ایک سیکشن ختم کیا گیا تھا, اور ہمیں پروموشنز دی گئی تھی اگلی کلاس میں. اے میں عمران خان صاحب تھے, E2A E2B میں تھا. پچھلی کلاس میں فرسٹ آیا تھا آل اوور. ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے E2A میں بھیجنا تھا, لیکن میرے ساتھ ڈنڈی ماری گئی کیونکہ پرنسپل لگا ہوا تھا انگریز. اس وقت بھی دیکھ لیں, اس نے کرسچن لڑکے کو E2A میں بھیج دیا اور مجھے بھی. میں نے گھر میں آ کے بہت شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں بیٹا, اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے, اسی میں رہو, اسی میں چلو. دیٹ ول بی بیٹر فار یو, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن کہ میں نے اپنے پیرنٹس کی بات مان کے اسی طرح کلاس میں چلتا رہا. اچھا, بڑا گولڈن ایرا ہوتا ہے یہ والا نا بھائی. اس کی جو یادیں بناتے ہو نا آپ, تب وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو ان یادوں کا بتائیں, کوئی اور ایاز صادق کے ساتھ ایسی کوئی آپ کی یاد ہو؟ نہیں, میری اس وقت یادیں ان کے ساتھ اتنی نہیں تھی, صرف کلاس فیلوز کی حیثیت تھی. پتہ تھا کہ میں کون ہوں, وہ کون ہے. تو ایاز صادق کے ساتھ مجھے جو یاد ہے نا, وہ جب ایچ ایس این سے چھوڑ کے جب ہم اسمبلیز میں تھے نا, اس نے ایک دن خاص فوٹوگرافر کو بلایا, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہال میں نیشنل اسمبلی کے پھرتے ہیں. اس نے کہا جی ہم تینوں کی تصویریں لیں. تینوں میں کہ مراد ہے کہ سعد مخدوم, فیصل, حیات صاحب, تینوں کی لی تصویریں. اب جب میں پچھلی دفعہ اسمبلی میں تھا تو وی ور 2, جب میں اوتھ لینے گیا تھا تو یہ اوتھ دے رہے تھے, تو آپ کو جانا ہوتا ہے ٹیبل پہ سائن کرنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے سب کے سامنے, جو کیمرہ مینس تھے سب کے سامنے کہا کہتے میرا لنگوٹیا ہی آ رہا ہے. اور پھر جب ٹینیور ختم ہوئے پھر انہوں نے کہا ایک فوٹو کھینچو. آج وہ تصویر میرے کمرے میں بھی لگی ہوئی ہے اینڈ ان کے کمرے میں بھی لگی. اچھا جی, یہ ایک بڑی اچھی میموری ہے ان کی جو میرے ساتھ اب بھی چل رہی ہے. تو ابھی تک ملنا جلانا ہوتا ہے؟ جی اب تو کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں ذرا تھوڑا سا بھی irrelevant ہو گیا ہوں, سمجھ رہا ہوں. ارے تو irrelevant تو بندہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی میرا وہاں کانٹیکٹ نہیں ہے ان کے ساتھ.
پھر مخدوم صاحب کے ساتھ بہت اچھی یادیں ہیں میری, مخدوم فیصل صالح کے ساتھ. گولڈن پیریڈ تھا اس کے ساتھ میرا, بیکاز وی ور ویری گڈ فرینڈس. اور اس بچے نے, بچہ تو نہیں اب کہوں گا, میری ایج کا ہی ہے, شاید چھوٹا ہی ہوگا مجھ سے, اس نے میرے سے بہت پیار کیا. جب اسمبلی میں ہم گئے ہیں, بے نظیر کی اسمبلی میں, اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. جب بے نظیر آئی اور میں فرسٹ ٹائم ایم این اے بنا ہوں, اور وہ بھی فرسٹ ٹائم ایم این اے بنا ہے. میں تھا آئی جی آئی میں, جی مسلم لیگ, بالکل, اور وہ تھے پیپلز پارٹی میں. تو پیپلز پارٹی میں گورنمنٹ بن گئی پیپلز پارٹی کی. ایک سال گزرنے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں اسلام آباد میں تھا سیشن اٹینڈ کرنے, تو آئی واز ناٹ اویلیبل. تب آپ کو پتہ ہی یہ فونس نہیں ہوتے تھے, سیلز بھی نہیں ہوتے تھے. اگر فون ہوتا بھی تھا تو ایک جگہ پر پڑا ہوتا تھا جہاں ہم رہ رہے تھے. جی جی. تو وہاں سے مجھے پیغام آیا جی کہ ایم ایس ملٹری سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. میں بڑا پریشان, میں تو اٹھ کے سویا ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ کہ بات ہے, میں تو آئی جی آئی کا بندہ ہوں, تو میرے ساتھ کس طرح. میں چلا گیا جہاں ریسیپشن پہ, میں نے کہا جی میرا ایک فون آیا تھا. کہتے ہاں جی آپ بالکل آیا. تو انہوں نے کہا تھا ہماری بات کرانی ہے صدارت صاحب سے. میں نے فون کیا, ایم ایس صاحب نے کہا جی, میں نے کہا جی آپ نے مجھے کیوں بلایا. کہتے ہیں جی یہ تو مجھے نہیں پتا, کل 4 بجے پی ایم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے. تو بند کر دیا فون. اب مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا چکر ہے. میرے ذہن میں ایک دم ایک بات آئی کہ یہ کسی طرح کوئی فیصل نے تو نہیں کیا. فیصل کا بالکل منسٹر تھا تب, منسٹر کالونی انکلیو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کام بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو میں چلا جاتا گیا ہوں, تو اتنا رش تھا اس کے کمرے میں, آپ سمجھ نہیں سکتے. دروازہ جب میں نے کھولا, وہ اٹھ پڑا, اٹھا, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے کمرے میں لے گیا. کہتا بتاؤ منسٹری کون سی لینی ہے کل, جو منسٹری لینی ہے ابھی بتا دو, تو میں فل فیڈرل منسٹر میں آتا ہوں 4 بجے تمہارا او تک کا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا. کہتا ہے پلیز بن جا, یاد رکھے گا پھر, کیونکہ ینگ ایج تھی, کیونکہ وہ تو 3-4 منسٹریز تھی اس کے پاس, کہ تم بھی بن جاؤ. آئی واز ہارڈلی بے نظیر کی ایج کا تھا, میں بھی 32 کا سو کا فرسٹ ٹائم جب میں نے بنا. میں نے کہا یار پلیز نہ کر ایسے, مجھے گندہ نہ کر, میرے ہلکا ہے میرا, وہ کیا سوچے گا. الیکٹ تو انہوں نے مجھے آئی جی آئی پہ کیا ہے, تو نہیں ہونا یہ میرے ساتھ. کہتا نہیں پلیز. اچھا میں نے کہا رات کا ٹائم دے دے. میں نے ویسے ایسا ٹائم مانگا کہ شاید یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لے. صبح فون آ گیا. نہیں تو وہ ہچکچاہٹ کیوں تھی؟ جی ہچکچاہٹ تھی کہ فلور کلاسنگ کرنی تھی آپ کو, اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جانا. ٹھیک ہے. دیٹ واز اے ویری ایگزیکٹو, بڑا زبردست لیکریٹو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ آپ نے ایک منسٹر بنا تھا, اور وہ بھی فیڈرل ایٹ دیٹ ایج. ٹھیک ہے جی. لیکن میں جب مجھے بتائیں کہ میں ساری رات نہیں سویا کہ میں نے کہا نہیں کرنا, یہ میں نے نہیں کرنا. آئی ول بی بیٹرینگ مائی پیپل, جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا ہے. میں اپنی پارٹی کو بیٹرے کروں گا. صبح میں نے اس کو نہ کر دیا. میں نے کہا فیصل تھینکس اے لاٹ. لیکن جیسے آج کل, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, آج کل ایسی جو بھی آفرز وغیرہ آتی ہیں نا, ان کے ساتھ تھوڑی اور لوکریٹو آفرز بھی ہوتی ہیں, تب کچھ تھی ایسی لوکریٹو آفرز ضرور تھی کہ جتنی مرضی جابس کروا لو, جتنی مرضی جابس کرا لو اپنے حلقے کے لیے. اچھا. زبردست جابس تھی. ویسے واہ بھی ہو جانی تھی. واہ میری ہو جانی تھی, بالکل ہو جانی تھی. ووٹ بینک ایسے ایکسپینڈ جی ہاں. اور پھر بھی آپ نے نہ کر دی. میں نے نہ کر دی. کیوں؟ اس کا اس لیے کیونکہ میرا کانشیس نہیں مان رہا. مجھے تربیت ہی نہیں ایسی دی تھی کہ میں فلور کراسنگ کروں. حالانکہ اتنا کچھ تھا, اور ایج دیکھ لیں کیا تھی اس وقت. جس کہ میں منسٹر بنتا ہوں اپنی پسند کی منسٹری, جس پہ میں انگلی رکھتا, وہ فیصل نے کہا ایک دن آئے گا تم یاد رکھو گے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں نہیں لیا. وہی ہوا کہ کیا وہ دن آیا 90 میں الیکشنز آ گئے, میاں صاحب نے مجھے ہروا دیا. یہ آئی جی آئی کا ٹکٹ دے کے میاں نواز شریف صاحب نے, اور ان کو کہا بھی گیا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. کہتے نہیں جت جائیں گا. میں نے کہا جی مجھے نہیں ہونا, میرے اطلاع آ رہی ہے مجھے ہر سائٹ سے. میرے وہاں کے جو آر او تھے انہوں نے مجھے کہا میری گاڑی روک کے اپنا بندوبست کر لو,
میں بڑا پریشان, ہار گیا, چلیں کوئی بات نہیں. مطلب آپ کے ساتھ یہ ساری allegedly ڈبل گیم ہوئی؟ جی ہاں, میرے لیے ڈبل گیم کی حالانکہ آئی واز ویری اسٹریٹ پرسن. یہ چیزیں میں نے ساری میاں صاحب کو گوشگوار کی تھی کہ جناب یہ آفرز آ رہی ہیں, میں نے ریجیکٹ کی ہے. ہاں, جبکہ آپ یہ ساری ساتھ میرا ساتھ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ فٹ نہیں میرے ساتھ چل سکے. کیوں کس طرح سے؟ کوئی ذہن میں کچھ عجیب سا فطور ہے جس کو وہ نہیں پسند کرتے, آج تک نہیں کرتے. کس طرح کا؟ فار انسٹنس ایک دن میں نے پارلیمانی پارٹی اپنی ہماری ہو رہی تھی تو میں نے ذرا یہ بات کر دی اٹھ کے, میں نے کہا جی بے نظیر پرائم منسٹر ہے, آپ چیف منسٹر ہیں, تو ہمیں چاہیے جب وہ پنجاب میں آئے تو یہ کہا تھا آپ نے ویلکم کیا جائے. جی ویلکم کیا جائے, پراپرلی فارملی جیسے ہونا چاہیے. ہاں جی, آپ چیف منسٹر ہیں تو اچھا ایک میسج آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لی ہے. وہ ایگو پہ لے گئے ذرا. جی ایگو پہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک وہ دل میں بسایا ہوا ہے. اس کا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی اتنی چھوٹی سی بات کے پیچھے اتنی بڑی ڈبل گیم کی جائے. بڑی ہے, ملتے ہوئے بڑے اچھی طرح ہے. ابھی میں اسمبلی میں تھا پیچھے جب میاں صاحب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو میرا نام بھی یاد تھا, سردار صاحب, نگئی صاحب, کیا حال ہے کیا حال ہے, ایسے کر کے بولتے ہیں. لیکن جیسے انہوں نے میرے ساتھ کی 90 میں ہار گیا, فیصل کا فون آیا, کہتا ہے کہ یار مزہ آ گیا تینوں, میری گل مان لینا. تو آج یہی کچھ تیرے ساتھ ہونا تھا, تو وہاں کم از کم ایز اے منسٹر ہارتے بن کے الیکشن. یہی ایپیسوڈ مجھے یہ 2 فرینڈس کے میں نے آپ کو بتا دیے. خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی اتنا انٹریکشن HSN میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ سیاست والی باتوں پہ تو ہم پھر سے آئیں گے, لیکن میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا ایک دفعہ پھر سے ایجوکیشن پر. فارمنائٹ ہیں آپ میری طرح؟ جی ہاں. فارمنائٹ ایک اور شخص بھی ہیں, اعجاز الحق صاحب بھی ہیں. جی ہاں. ان سے کبھی ملاقات ہوئی FC میں؟ کوئی یادیں, کوئی باتیں؟ کوئی اعجاز الحق کے ساتھ میری کوئی یادیں نہیں ہے جی, صرف اسمبلی میں ملتے رہے بس. کوئی اور ایسا بڑا نام تھا آپ کے ساتھ FC میں جو پولیٹیکلی تو یہی تھے 3-4, شاید اور بھی کوئی ہوں, لیکن اس وقت سینئرز جونیئرز ہوں گے جن کے ساتھ میرا شاید اتنا اس طرح. پرویز کھٹک صاحب بھی تھے میرا خیال, سینئر تھے میرے سے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, اور بھی تھے صاحبان. لیکن یہ جو انٹریکشن ہم 3 کا تھا نا, وہ شاید ہی کسی جگہ پہ بنا ہوگا جو میں سوچ رہا ہوں. فارمنائٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, وہاں کوئی دوست بننا ہی نہیں چاہتا. ہاں, وہاں پہ وہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا, ٹیگ تھا کہ چیف کالج. نہیں پھر بھی FC کا ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ میرا بہت اچھا گزر گیا تھا جی. کیونکہ ایک میرا ٹیچرز کا خیال تھا کہ یہ بہت لائق فائق ہے, وہ ٹیگ والی بات آ گئی نا, تو وہ مجھے ہمیشہ بڑا اچھی طرح رکھتے تھے. میرا اگر پیپر بھی چیک کیا زبردست مارکس, یہ نہیں کہ روندی نہیں تھی کوئی, ایگزیکٹلی صحیح طرح کے سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ اس کو بچہ ہی تھا نا جی, تو یہ بچہ جو ہے لائق ہے. تو وہ ٹیگ وہ بڑا اچھا تھا میرے لیے. 4 سال جب میں نے اپنا BA کمپلیٹ کر کے کیا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. HSN تو if I'm not mistaken is all boys, right? تو اس کے بعد FC اس ٹائم بھی کو ایجوکیشن تھا جب آپ نے. What was the transition like? کو ایجوکیشن تھا, بٹ وہی اسٹاف پھر سے جو ہمارے ٹائم پہ تھی. جو دسو نا ذرا, دسو میں تو کی دسا تھا. لڑکے میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے تو لڑکیاں نے کہاں کرنی تھی. اچھا, لڑکیاں بھی نہیں کرتی تھی؟ نہیں, اکثر ہوتا نا کہ نہیں جی یہ کچھ مخلوق ہے اوپر والی. نہیں, لیکن یہ والا ٹیگ ذرا سا اپوزٹ جینڈر میں تھوڑا ہوتا ہے نا, ٹینشن بھی ملتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کانفیڈنس لیک کر رہی تھی یا کیا تھی. اچھا, وہ کانفیڈنس لیک کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے. تو یہی سمجھ رہا ہوں. کوئی کبھی کسی ایسے نہیں, چلے لڑکوں سے تو آپ نے بتایا نا, لڑکے تو کتراتے تھے بات کرنے سے نا. دے ور لائک سرٹن ٹیگ لگا ہے, چیف کالج سے آیا ہوا ہے, بڑا جی یہ ہماری کس طرح بات کریں, ایٹیٹیوڈ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کسی لڑکی نے کبھی کوئی اپروچ وغیرہ نہیں کیا, کوئی بات؟ مجھے آپ اپنی بیگم صاحبہ سے کیوں مار پڑوائیں گے؟ نہیں, اگر میں نے ایسی کوئی بات ابھی کر دی تو یہ تو سنا جانا. نہیں, مطلب اپروچ کیا تھا, کوئی ایسی بات ہے جو اسی لیے آپ کیسے پردہ داری ہے. HSN کی بات کر لی ہم نے, FC کی بات کر لی ہم نے, ٹرانزیشن کی بھی بات کر لی. ایون تو آپ نے تھوڑی پردہ داری رکھی ہے, آپ نے مجھے کھل کے نہیں بتایا, اس لیے میں ذرا چلیں بتا دوں گا, تھوڑا سا میں ناراض ہو گیا ہوں. کان میں بتا دوں گا. لیکن مجھے بتائیں پھر
آپ تو اس ٹائم بیوروکریٹ نہیں بننا چاہتے تھے, تو بیوروکریسی سے اچانک ہی سیاست میں شفٹ. جی بڑا مزیدار قصہ ہے یہ بھی. میں بالکل میرا ذہن نہیں تھا, میں نے ایم اے جوائن کر لیا تھا, ایم اے اکنامکس یونیورسٹی میں چلا گیا تھا. کون سی یونیورسٹی گئے تھے؟ یونیورسٹی آف دا پنجاب. تب وہی تھی, تب یہ اب پرائیویٹ والی نہیں ہوتی تھی اس وقت. تو سیمسٹر, اللہ کا شکر ہے میرا سیمسٹر سسٹم میں آئی واز آن میرٹ, نمبرز آ کے میں نے جوائن کر لیا. اور سبجیکٹ کیا تھا؟ اکنامکس. لیکن جب میں نے چل رہا ہوں تھوڑی دیر پڑھائی چاہ رہا تھا, اس لیے کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے بیوروکریٹ بننا ہے, سی ایس ایس کا ایگزام دوں گا, باؤ بنوں گا, آرام سے بیٹھوں گا. مجھے بڑا شوق. کیا بنیں گے؟ باؤ بنوں گا. باؤ بنیں گے. ہاں یہ بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی خواہش. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اس وقت میں بڑی پینٹ شرٹ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ذرا, اور مجھے بس یہ تھا کہ شلوار قمیض تو میرے نزدیک نہیں تھی, اور بڑی ٹپ ٹاپ شوز اور یہ جوتی پہننی سب. تو میں نے کہا جی بیوروکریٹ بنیں گے, لیکن اللہ کا منظور نہیں تھا. لیکن پھر وہ یہ وجہ کہ میرے والد صاحب سردار عبدالحمید نقئی, جو شروع سے لیجسلیٹو اسمبلی سے لے کے بالکل رہے ہیں, بنتے رہے. تو 70 میں انہوں نے بریک لگائی تھی, 70 سے لے کے ضیاء کے پیریڈ تک. پھر اس کے بعد جب ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے لوکل باڈیز اناؤنس کر دی. اب نیچرلی فادر نے تو لوکل باڈی نہیں لڑنا تھا, تو ہم 3 بھائی تھے جی. آئی واز دا ینگیسٹ. تو ہمیشہ ینگیسٹ پہ تلوار آ کے گرتی ہے. تو ینگیسٹ تھا, بلایا گیا, والد صاحب نے بلایا کہ جی لوکل باڈیز الیکشن آ گیا, لو جی کون لڑے گا, کون کرے گا, کون کرے گا, کس نے لڑنا ہے. بڑے سے پوچھا, انہوں نے کہا جی نو میں نے تو نہیں لڑنا. وہ ہے بھی بڑا, کیا کریں. بڑے بھائی چپ کر کے, میں بھی چپ کر کے. دوسرے سیکنڈ والے درمیان والے نے کہا جی نہیں میرا بس کی گیم ہی نہیں. تو والد صاحب نے مجھے دیکھا تو میں نے ادھر دیکھا, شاید کوئی ہے ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا جی جو آپ حکم کریں گے. انہوں نے کہا جی تم نے لوکل باڈی کا الیکشن لڑنا ہے. دیٹ واز 79, دا ایئر آئی گاٹ میرڈ, اور ساتھ ہی الیکشن لڑا. اور لوکل باڈیز میں قصور ہے ڈسٹرکٹ ہمارا جی, ادھر میں لوکل باڈیز میں ضلع کونسل کا ممبر بنا. اور میرے ماموں سسر سردار عارف نقئی صاحب, جو بعد میں سی ایم بھی بنے ہیں پنجاب کے, وہ میرے ساتھ تھے. وی ور ٹوگیدر ان دا قصور اسمبلی, ضلع کونسل اسمبلی. دس از دا بگننگ آف مائی کریئر ان پولیٹیکل لائف. شروع میں تو مجھے پسند ہی نہیں آتا تھا, میں بھاگ جاتا تھا چھوڑ کے کہ کیا مجھے پسندی ہے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا جی بچے راستہ کوئی نہیں ہے, یہی ہے. سیاست میں آتے ساتھ ہی آپ نے کیا وہ کی چینجز کیا نوٹس کیے آپ نے کہ بھائی سیاست کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے, یہاں پہ فار انسٹنس کہ لوگوں کا آپ سے جب مل رہے ہیں چہرہ کچھ اور ہے, پیچھے آپ کے کچھ اور ہیں, کیا کچھ ایسا نوٹس کیا آپ نے؟ جی اس وقت جو میں نے نوٹس کیا ہے نا, اس وقت لوگ بڑے سنسیئر تھے. اس وقت دے ور ویری سنسیئر. اگر انہوں نے ایک بات آپ سے کر لی ہے نا تو وہ پوری کرتے تھے. اگر انہوں نے کوئی کام کہا ہے تو میری عادت تھی کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک چیز سیکھی تھی کہ اگر نہیں بیٹا کر سکو گے تو نہ کر دینا. کیونکہ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا پولیٹیکلی, جب بھی سیشنز ان کے کبھی ڈھاکہ میں ہوتے تھے یا اسلام آباد میں یا حلقے میں ہوتے تھے, تو مجھے پتا تھا کہ ہی واز ویری ٹروتھ فل. میں نے بھی وہ اٹھائی ان سے چیز. اگر وہ کام میں نہیں کر سکتا تھا تو میں کہتا تھا یہ نہیں ہونا, مطلب منہ پہ انکار, یعنی کہ گول گول گھمانا, لارے دینے. میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا تمہیں غصہ تو ضرور آئے گا, لیکن بعد میں سوچو گے کہ طالب نے ٹائم نہیں ویسٹ کیا, بڑی اچھی بات کی. بار بار ہمیں نہیں کہا اگلی سنڈے کو آؤ, اگلی سنڈے کو آؤ. تو یہ ایک چیز میں نے سیکھی. اب تو سیاست ایک ایسی چیز ہوگی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ لوگ ہی نہیں رہے جو ہمارے وقت تھے یا میرے والد صاحب کے وقت کے. تو بہت اچھے ٹائمز تھے. آپ حیران ہوں گے کہ والد صاحب ہمیشہ ایم این اے بنتے رہے ہیں, کبھی نہیں ہارے, کبھی نہیں جی. واہ. شروع سے پاکستان سے لے کے جو لیجسلیٹو اسمبلیز بھی تھیں ان میں بھی کبھی نہیں. اور اس طرح ایوب کی آ گیا, پھر جنیجو کے ساتھ آ گئے. دیٹ واز ہز لاسٹ پیریڈ جنیجو والا. اس کے بعد اٹ واز شفٹیڈ ٹو می. تو اب لوگ, آج جو لوگ ہیں نا جی, ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. کس طرح سے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کرنا کیا ہے.
کیا لاسٹ ہیں, کوئی پرپز نہیں ہے, یا جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ نہیں کہ چیز سنسیرٹی کوئی نہیں رہے گی. آئی وانٹ سے شونٹ سے اٹ. اب نہیں پتہ چلتا کہ ان کے دل میں کیا ہے, ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, یا وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ایک شعور آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس شعور لانے میں میں بھی ہوں. اچھا جی. میں آتے ہی شور مچا دیا تھا جب تقریریں کرتا تھا کہ اپنی حیثیت پہچانو, ایم این اے ایم پی اے کی انگلی مت پکڑو, چھوڑو اس کو, کہ اپنی پہلے آئیڈینٹی پہلے جی اپنی آئیڈینٹی بناؤ, کیونکہ ہم آپ کی وجہ سے آج اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, جب آپ نئے نئے آئے تھے سیاست میں, آپ نے بتایا آپ نا ذرا بہو بننا چاہتے تھے, آپ ذرا ماڈرن ڈریسنگ اور ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا, سرٹن لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو پہلے جیسے جب آپ ایچ ایس ایم سے ایف سی میں آئے تو ایک آؤٹ کاسٹ کا ایک ذرا سا ٹیگ سا لگ گیا ہوا تھا, تو جب آپ سیاست میں گئے ہوں گے تب بھی کوئی ایسا ٹیگ وغیرہ بھی لگا ہوگا, اور تب تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی رہا ہوگا کیونکہ سیاست میں آتے آپ نے ذرا لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہوتا ہے, اور اسپیشلی آپ کو وہ بہو پرسنالٹی جو ہے اپنی اس کو بڑا دور کر دینا ہوتا ہے. ہاؤ واز دیٹ لائک؟ دیٹ واز اے ویری ٹف ایکسپیرئنس فار می. تجربہ بڑا سخت تھا میرے لیے. میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید اتنا نہ ٹف ہو, لیکن مجھے میرے والد صاحب کی اس وقت مدد ملتی تھی, ساتھ میرے فادر ان لا نکائی عارف نکائی صاحب کی, ان سے میں نے گائیڈنس دونوں سے لے کے اور اس طرح چلتا تھا. اینڈ دیٹ میک می ویری کمفرٹیبل اس بات پہ, کیونکہ جب بھی دونوں کا ٹائم میرے ساتھ ملتا تھا ٹریولنگ پہ یا کمرے میں بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے, تو وہ مجھے سکھاتے تھے کہ بیٹا ایک ٹیمپر لوز نہ کیا کرو, یہی تو ہیں اپنے, اور انہوں نے عزت دینی ہے آج اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ہیں لوگ جو عزت تمہیں دیں گے, اور ان کی وجہ سے تم نے آج ادھر بیٹھے ہوئے, کل تم نے بڑی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی بیٹھنا چاہ کے. تو دیٹ میڈ می واقعی یار بات صحیح کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنی وہ چیزیں ہٹا لیں, شلوار قمیض میں آ گیا. لیکن یہ دیکھ لیں اب اتنے سال ہو گئے, آپ نے بڑا کچھ اڈیپٹ بھی کیا, اپنے آپ کو کافی مولڈ بھی کیا آپ نے جی, لیکن اتنے سالوں کے بعد آج بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مطلب وہ باؤ پرسنالٹی والا جو ٹچ ہے نا, وہ مطلب آپ کی اسٹائلنگ دیکھیں, آپ کا کوٹ دیکھیں, اٹس لکنگ ویری نائس. میں تو کہوں گا کہ یو آر لکنگ مچ بیٹر دین می. اور پھر اس کے بعد آپ کی رنگز, آپ کا بریسلیٹ, ایون تو یہ مجھے تھوڑا سا سلمان خان والی فیل بھی دے رہا ہے, اٹس لکنگ ویری نائس آن یور رسٹ. اس کا بھی بتائیں نا, مطلب اسٹائلنگ وغیرہ تو ہے ابھی بھی آپ کی, دل سے ابھی بھی آپ وہ پراپر جوان اور بہو ہیں اندر سے ابھی بھی آپ؟ بہو تو اب میں نہیں رہا. نہیں ایسا تو آنیسٹلی بہو نہیں رہا, خواہش تھی ختم ہوگی. ادھر بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جی, کام ہے وفاقی وزیر بناؤ. لیکن میں تو کہوں گا آپ کو, مجھے دیکھیں یہ ایک پرسنل کا ہوتا ہے آپ کا, یہ نہیں میں چھوڑ سکا اور نہ ہی شاید چھوٹے آخری وقت. ایون دیکھیں آپ نے ٹائنی ڈیٹیلز تک پہ اتنا آپ نے وہ کیا ہوا ہے, وہ پاکٹ اسکوائر تک از لکنگ ویری نائس. وہ کانٹراسٹ ہے تو صحیح آپ میں, وہ ہے تو صحیح. مجھے تھوڑا سا رنگ کا بتائیں, رنگ کا کیا سارا ماجرا ہے, کوئی واٹس دا اسٹون؟ واٹ از دا اسٹون؟ یقود ہے. یقود ہے, یہ روبی کہیں گے اس کو. اچھا اوہ جی. اب اس پہ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ اسٹون پہنو, سرٹن اسٹون ہو, اس کے سرٹن افیکٹس ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پہ, وہ اٹ ہیلپس ود سم تھنگ. تو یہ اس کا بھی ہے کوئی ایسا معنی؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں ہے. یہ میری آئی ہیں رنگس باہر سے, مدینہ شریف سے. ٹھیک ہے, تو اس نسبت سے میں نے پہنی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا بریسلیٹ؟ بریسلیٹ تو دیکھیں یہ سمپل سی بریسلیٹ ہے. یہ سمپل سا, یہ مجھے یہ کیا چاندی کی ہے؟ یہ کہہ دیں آپ, یہ کہہ دیں کہ وائٹ گولڈ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں, ناٹ وائٹ گولڈ, یہ آپ چیک کرا سکتے ہیں. نہیں آپ نے کہا, ہم نے مان لیا, سمپل سی ہے جی. لیکن پھر بھی از اٹ لائک جیسے اب وہ بڑے زیادہ لوگ, سلمان خان جیسے میں نے پہلے بھی بولا, سلمان خان تو ایک بڑے عرصے سے پہنتے آ رہے ہیں, سیلیبریٹری ہے, میں تو وہ نہیں ہوں. ارے نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ شوق ابھی بھی اس بڑھاپے میں بھی چل رہے ہیں. ارے بڑھاپا تو نہ کہیں ابھی, بلکہ مجھے جب میں ہلکے میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں الیکشن سے تھی پر ہٹ گئے سو بڑا انگوٹھیاں مندریاں پانیاں شروع کرتی ہیں. مطلب یہ آپ کے پنجابی کا جو ہوتا ہے نا, میں نے بھی تھوڑی بہت آندھی ہے, ٹینشن نہیں. جو پروگرام تھا نا پہلے جیسے بتایا گیا, تو مندریاں شندریاں کیوں پائی ہیں, تو یہ جیسے آپ نے مجھے پوچھا ہے نا کہ یو بلیو, میں بلیو نہیں کرتا اس میں. یہ ایک جگہ سے آئی ہیں, وہ اس کے نسبت کی وجہ سے میں ان کا پہن رہا ہوں. اچھا, تو ابھی تو سلمان خان کی جیسے ہم نے بات کی نا, سلمان خان تو ہو گئے, چلے جنریشن بڑی فالو کرتی ہے. آپ کے زمانے میں کون سے ایسے ایکٹرز تھے جن سے آپ تھوڑے انسپائرڈ تھے, جن کو پسند کرتے تھے؟ یہی تھے, سلمان خان تھے, شاہ رخ ہے, گووندا تھا,
اچھا بڑے اچھے تینوں چاروں. کوئی ایسی فلم ہے جس سے آپ نے کوئی چیز اڈاپٹ کی ہو, کوئی اسٹائلنگ اڈاپٹ کی ہو؟ نہیں اسٹائلنگ نہیں میں نے. اسٹائلنگ میں نے اپنی خود رکھی ہے, اس میں نہیں میں نے. کوئی اچھا میل ایکٹرس ہو گئے, فیمیل ایکٹرز اور ایکٹریسز, کوئی فیمیل ایکٹریس آج ہماری بڑی اچھی ہیں. کون سی فیوریٹ ہیں آپ کی؟ محبوبہ شجاعت. آج کل ان کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے, ڈائن. یہ دیکھیں. اور اس کے ساتھ جو ہیرو ہیں احسن خان, ہی از مائی فیوریٹ ہیرو. ہاں مطلب ابھی بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, اب تو کام ہی ڈرامے دیکھ. اور شو بھی ہوتا تھا تو میں ٹائم ضرور نکالتا تھا ڈرامے کے 2 گھنٹے کے لیے. کہتا تھا جی میری اس وقت مجھے تنگ نہ کرے کوئی. اچھا اب کی تو ہوگی نا, آپ کی تو ہوگی, میں بھی شیات ہوگی جی اب کی. جی اس زمانے کی, ذرا باؤجی والے زمانے کی کون تھی جو جس کو دیکھ کے نا آپ کہتے ہیں یار وہ تھی جی. اب نام دیکھے میرے ذہن سے جا رہا ہے. کرش تو ہوگی کوئی نہ کوئی آپ کی سیلیبریٹی. کرش تو نہیں, بڑی اچھی تھی وہ, نام میں سب کا ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں اچھا کوئی بڑے اس ٹائم انڈین ایکٹرز بھی اچھے خاصے ایکٹریسز پاکستان بھی آتے ہوتے تھے. کوئی کسی سے کبھی کوئی ملاقات نہیں میری ہوئی جی, کبھی نہیں ہوئی. ایک تو ہماری ویسے بھی گھر سے ریسٹرکشنز تھیں کہ اس طرح کی جگہ پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اپرچونیٹی تو مل رہی تھی لیکن نہیں جا سکے ہم. میں بار نا وہ ذرا ایف سی والے ٹائم پہ میرا دماغ جا رہا ہے کہ تب یہ بات ہم بعد میں کر لیں. آپ باؤجی تب بھی تھے, تب بھی ایسی آپ کی آئی ایم پریٹی سرٹن تب بھی آپ کی ڈریسنگ اور اسٹائلنگ اس طرح کی ہوتی ہوگی. آپ نے بڑا اچھی طرح پہچان لیا. آئی ریفیوز, دیکھیں میں بھی ایف سی سے ہوں, آئی ریفیوز ٹو بلیو آپ کو کسی نے اپروچ نہ کیا ہو, بات نہ کی ہو. یہ بات میری آپ کی بات جو ٹھیک ہے نا, پکڑ لیا نا میں نے, پکڑ لیا آپ نے. اچھا چلو یہ تو آپ نے نہیں مجھے بتانا, یہ تو چھوڑ دیں, ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کی کہانی سننا. شادی کیسے ہوئی؟ واز اٹ این ارینج میرج, لو میرج؟ شادی میری گھر پہ ہی ہوئی ہے جی, میری کزن ہی ہے. ٹھیک ہے, عارف نقی صاحب کی بیٹی. تو یہ شروع سے مجھے پتا تو ادھر ہی میری شادی ہونی ہے. یہی ریزن ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا بار بار. دوسرا مجھے پتا تھا کہ میں ادھر ہی جانا ہے, اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ آئی شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا کمپینین ملا ہے جس کی ہر ایک کو خواہش ہوگی. Is she a fan of your styling sense as well? جی ابھی میں ہو کے آیا ان کے کمرے میں سے ہو کے آیا. چلو تو انہوں نے میرے وائٹ کوٹ پہ اعتراض کیا. کیوں مجھے نہیں پتا کیوں. میں پھر باہر نکلا, میں نے کہا چلیں. لیکن آپ نے مانی نہیں پھر بھی, باہر نکلا ہے. اب آپ نے کہا میں تو یہی پاس ہوں, میں تو یہی پانی. اچھا جی سر جی, پھر گھوم پھر کے ہم واپس سیاست پہ آ گئے. جی آپ نے سیاست جوائن کر لی, ٹھیک ہے, آپ آگے پارٹیسپیٹ کرنے لگ گئے, کمپیٹ کرنے لگ گئے. آپ نے ہمیں وہ بھی بتایا کہ آپ کو ایک سرٹن آفر آئی, بڑی لوکریٹو آفر تھی, لیکن آپ نے پھر بھی اس کو نہ کہہ دیا. لیکن جب کیونکہ آپ کہتے تھے کہ بھائی فلور نہیں کراس کرنا, پارٹی کے ساتھ رہنا ہے, لیکن پھر بھی میں اگر آپ کا یہ سیاست کا سفر دیکھتا ہوں, اس میں مجھے بڑے زیادہ جمپس نظر آتے ہیں, فرام آئی جے آئی ٹو پی ایم ایل جے, پی ایم ایل کیو, پی ٹی آئی, اور اب آئی پی پی, درمیان میں پی 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 سے بھی تھوڑا سا اتحاد. تو مطلب ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ پوچھ لیں پوری بات کر لیں. وہ فلور نہیں کراس کرنا اس لیے کہ مجھے ہرا دیا گیا آئی جے آئی میں. ٹھیک ہے جی, یہ تو وہ والی ہوگی, ٹھیک ہے, ختم ہوئی بات. اس کے بعد میاں صاحب کی باری آ گئی, ان کو نکال دیا گیا حکومت سے. ٹھیک ہے جی, صدر اسحاق خان صاحب نے. اس کے بعد ایک پی ایم ایل جے بن گئی جنیجا صاحب کے نام پہ. تو میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں تھا, میں نے مسلم لیگ میں ہی جانا تھا. تو آئی جوائنڈ دیٹ پارٹی. اس میں وی ور 6 who were elected. چٹا صاحب ہمارے لیڈر تھے, تو وہ اسمبلی میں میں آ گیا جی. اس میں پرائم منسٹر صاحبہ تھیں بے نظیر شہید, تو ان کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا ریپو بن گیا تھا بی بی کے ساتھ. میں نے آگے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہوا. بالکل, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی آپ کی, جی ہاں, وہ میرے والد صاحب کے تھا, لیکن میرے والد صاحب نے اس وقت ویسے ہی نہیں چاہا کہ بھٹو ہمارے گھر آتا رہے یہاں میں کہ جی سردار صاحب جوائن کر لیں, بڑے سردار صاحب. انہوں نے کہا جی نہیں, میرا تمہارا ذہن نہیں ملنا, تم نے بہت کچھ اور کرنا ہے, تو میں اور طرح کا ہوں. تو وہ بیچ میں گیپ آیا 70 سے 77 تک. لیکن میرے جو سسر ہیں, ماموں ہیں, سی ایم رہے ہیں جو, وہ ایک پارٹ لیتے رہے ہیں بیچ میں اس دور میں بھی. اچھا, تو اتنی پارٹیز میں سے کسی
کے ساتھ کوئی آپ کی ویلیوز الائن ہوئی؟ دیکھیں میرے والد صاحب شروع سے مسلم لیگ میں رہے، میں بھی چل رہا تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے مجھے، سارا پاکستان میں IGI جیت رہے، تو کیا میں نے ہارنا تھا؟ پتا چل گیا تھا مجھے کہ مجھے اچھا یہ بھی بات کیا از اٹ فار شور کہ ہروایا گیا؟ جی ہروایا گیا، جب سارے پاکستان میں IGI جیت رہی ہے، جب میرا RO مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ اپنا بندوبست کر لیں، بات کر لیں میاں صاحب کو، تو میاں صاحب کا اتنا بڑا ہم نے جلسہ کرایا پتوں کی میں، اتنا بڑا تھا کہ آپ امیجن نہیں کرتے، یہ سارے لیڈرز آئے تھے، تب جتوئی صاحب تھے اپنا نگران وزیر اعظم، سارے، کوئی اسپیچ کرے بغیر نہیں گیا، تب نے اسپیچز کی. میں نے جاتے جاتے میاں صاحب کو کہا میاں صاحب بتا دیں مجھے، کہتے میں بیٹھ جاتا ہوں ابھی، نہیں جیسے ان کی عادت تھی، کوئی نہیں ہوتا کچھ، کوئی نہیں آتا. تو ابھی پھر مسلم لیگ میرے پاس چوائس نہیں تھی، وی ہیڈ ٹو گو ٹو جے کے بعد کیو آ گئی، آپ کو بتائیے کیو میں چلا جاتا، وہ بھی مسلم لیگ ہی ہے. اس کے بعد آ گئی جی، پھر میں 2 دفعہ جیتا کنزیکٹیولی، 2002 میں بھی اور 8 میں بھی. 8 میں جب آئے ہیں، آپ نے وہ بات کی ہے نا، 8 میں ہم چلے ہیں، پہلے اپوزیشن میں بیٹھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ زرداری صاحب کے ساتھ ہماری جماعت مل گئی، وہاں سے پھر باری میری آئی کہ میں منسٹر بنا تھا. تو یہ ہے. پھر جب PTI کی باری آتی ہے، اس وقت کچھ حالات تھے کہ ہمارا پورا حلقہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ PTI جوائن کریں، حلقے کی تھی فرمائش، انہوں نے کہا جی فرمائش پہ آپ نے کیا جوائن؟ جی اس کی فرمائش پہ ہم نے جوائن. اب مجھے بتائیں، اس دور کی تو بات کر لی ہم نے، آج کے دور کی بات کریں تو نواز شریف صاحب بڑے بیک سیٹ پہ نظر آتے ہیں، کافی خاموش نظر آتے ہیں، جبکہ دیکھیں ان کی بیٹی CM ہے، ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چھیڑو نہ، ایسے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کافی خاموش نظر آتے ہیں. کیوں؟ میرا خیال ہے اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرا اسکوپ ختم ہو گیا ہے، وہ دور چلا گیا، PM میں نہیں بن سکوں. حالانکہ باہر سے تو آئے تھے PM بننے کے لیے، لیکن بیچاروں کے ساتھ میرا خیال ہے ہینڈ ہو گیا. تو وہ میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہی ان کے ساتھ ہو گیا. یہ کارما میں نہیں کہہ رہا، یہ ہاتھ ہو گیا جی ان کے ساتھ، ہاتھ ہو گیا. ہاں جی. تو کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا. نو فیوچر ایٹ آل. نیو فیوچر. اب ایسے ہی بس کبھی کیا وہ تو جب سے آئے خاموشی تاری ہے ان کے اوپر، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا کیا حال اٹھتے ہوں گے، کیا کیا مصیبتیں ان کو پڑی ہوئی ہیں. کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی کبھی بھی. وٹ اباؤٹ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ، ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کافی زیادہ لوگ ان کو بڑے لقب بھی دیتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کا گورنمنٹ کا بھی ان کی گورنمنٹ کو دے دیتی ہیں جتنی وہ پبلسٹی وغیرہ کرتے ہیں. ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر جو پرائم منسٹر بن سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں اس ملک میں بہت سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن پھر پرائم منسٹر کی ریس میں ایک اور نام بھی ہے. دیکھیں جیسا الیکشن ہوا ہے 24 کا، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ، جہاں کہاں کوئی رہا تھا تو چلا کہیں گے اچانک گئے. تو یہ سارے ہارے ہوئے تھے، یہ ہاروں وہ آگے لے آئے ہیں اور وہ بن گئے سب کچھ. تو پاکستان کا سوچیں، مہربانی کریں اس ملک پہ، ہم اپنی چیزوں کا مت سوچیں، اپنے دل کی خواہشوں حسرتوں کا مت سوچیں، ملک کے لیے سوچیں کہ ملک کس ڈگر پہ چل رہا ہے. بننے کا تو میں بھی منسٹر تب بن سکتا تھا اس وقت، شاید پھر اس سے بھی اوپر چلا جاتا. لیکن دیکھیں یہ کانشیس ہوتا ہے آپ کا. اب آپ کیسے بنے ہیں سب کو پتہ ہے، کس طرح کی اسمبلی آئی ہے سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. نہیں تو ابھی فیوچر میں پاور ڈائنامکس کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی فیوچر کیا ہے. ایک کوئی کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر بنیں گی، کوئی کہتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، درمیان میں ایک نام بھی آ جاتا ہے، محسن نقوی کا بھی آ جاتا ہے. جی ہاں، there's a lot going on. نام تو کافی زیادہ ہیں. نام تو سارے آ رہے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو ان میں سے کسی نام کا آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی جانا تو چاہیے، مریم بی بی کو بھی جانا چاہیے، کیا کہہ رہی ہے آپ کی سیاسی بصیرت؟ بلاول کو بھی جانا چاہیے، بیکاز اس فیملی کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا ریلیشن آج بھی ہے. بی بی کے ساتھ آپ کو میں نے جیسے بتایا، محترمہ شہید کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. تو اس لیے اینی تھنگ کین ہیپن ان دس کنٹری، کچھ بھی ہو سکتا ہے. شاید آپ صبح اٹھیں تو کچھ حالات اور ہو، بالکل ایسے، شام کو کچھ اور ہو. there's no guarantee. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوریت کرتے ہیں، ہم ملک کا کیوں نہیں سوچتے؟ جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں ہمارے ملک میں. میں نے
مشرف کے سامنے بھی کہہ دیا تھا. میں نے کہا جی جمہوریت نہیں چاہیے ہمیں جو ڈاؤن ٹریکن حالات ہیں لوگوں کے جو بالکل نیچے ہیں ان لوگوں کے حالات ٹھیک کریں. اس میں بے شک ماشاء اللہ لگا ہوا ہو یا جمہوریت ہو. پھر مجھے کرٹیسائز بھی بڑا کولیگز نے کیا تم نے بات کیا کی ہے. میں نے کہا جی غریب لوگوں کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے جہاں سے آتے ہیں. پاورٹی اب دیکھیں آپ کتنی ہوگی, کہاں پہنچ, مجھے آپ بتائیں کہاں پہنچ گئے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ہمیں ان کا خیال نہیں, اور اس گورنمنٹ کو تو بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ ووٹ لے کے تو آئی نہیں ہے. یہ جیسے آئے ہیں جو مرضی کریں. آپ کہہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو ذرا بھی خیال نہیں ذرا بھی خیال. اچھا اس گورنمنٹ کی تو بات کر لی, اب تھوڑا پچھلی گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کا دور بھی آپ نے دیکھا, کافی قریب سے دیکھا, پی ٹی آئی میں تھے بھی آپ. مجھے بتائیں واٹ ڈو یو تھنک کہ سب سے بڑی غلطی کیا تھی عمران خان کی, پی ٹی آئی کی, کہ آج ان کا یہ حال ہوا پڑا, عمران خان کا, پی ٹی آئی کا. واٹ وڈ یو سے what the key reasons؟ ایک تو خان صاحب جو ہے نا جی بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے انسان ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے کہ وہ اکیلے چل رہے تھے, ساتھ لے کر نہیں چل رہے تھے, کسی کو لے کے نہیں چل رہے تھے. پولیٹیکل بندے کو دوسری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس اسمبلی سے آواز اٹھی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی کہ جی آج خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں کسی نہ کسی کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس اپنا پورا نہیں تھا حساب کتاب. ہمیں وہ حصہ نہیں ملا تھا کہ ہم اپنی میجورٹی ہوتی ہماری ہاؤس میں. سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب واز ویری اسٹریٹ. وہ چاہتے تھے کہ میں اس ملک کو جو وہ الفاظ یا استعمال کرتے تھے وہ تو میں نہیں بھی کرنا چاہ رہا, فار سم ریزنس کہہ لیں یا فار سم ریزنس کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے, سب قابل احترام ہے. تو ہم بھی ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ جی کسی کو لے کے چلیں ساتھ, اس کے بغیر نہیں چل سکتے. لون وولف ہونا نہیں چل سکتے. یا تو ہمارے پاس اتنی میجورٹی ہوتی نا جی, وہ نہیں تھی. اور سیکنڈلی پھر کچھ ان کے دیکھیں جی یو این میں انہوں نے اسپیچ کی, وہ بھی میرا خیال ہے ناگوار گزری ہے کچھ حلقوں پر. کس طرح سے؟ کیونکہ انہوں نے بڑی, ایک تو ایکسٹمپورٹ, چلیں ایکسٹمپورٹ تو سبھی کر لیں گے جس کسی کو اچھا موقع ملے گا. دوسرا ہے کہ انہوں نے اسلام پہ بات کی ہے, اسلامک فوبیا پہ بات کی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو بتانا چاہا کہ جی آئی کین بی اے لیڈر آف دا اسلامک بلاک. ٹھیک ہے جی. وہ کچھ چیزیں پسند نہیں آئی, اس کا میں آپ کو ایک ریزن. انٹرنیشنل اسٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیج, اسی کا میں آپ کو ایک فارن لیڈرز کو نہیں پسند آئی. فارن لیڈرز کو نہیں لگ رہا, سب کو نہیں پسند, سب کوئی, لوکل بھی نہیں پسند آئی. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیجیے. مجھے بھی موقع ملا 22 کے شروع میں یو این جانے کا, اینڈ اس وقت ایک اور اچھی بات تھی کہ مجھے لیڈر آف دی ڈیلیگیشن بنایا گیا تھا. تو نیچرل جا کے اسپیچز کافی سارے لوگ گئے تھے, ایم این اے, سینیٹر بھکتی صاحب بھی ساتھ تھے, سرفراز بھکتی وغیرہ بھی. تو وہاں میں کہ میرے پاس تھا چارج سارا کیب ٹو سی سب کو. تو اسپیچز ادھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 2 منٹ کی, کیونکہ سارا دنیا کٹھی ہوئی ہے, کافی لوگ ہوتے ہیں, 2 منٹ سے زیادہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان کی بات کی, سب باتیں وہی کی. تو جب میں نے اپنی باتیں ختم کر لی, مجھے پیچھے سے کوئی گورا اٹھ کے آیا, کہتا ہے یہ تم نے کیا باتیں کر دی ہیں, وائی ڈیڈ یو برنگ امیریکا اینڈ جرمنی, رشیا یا انگلینڈ اور جاپان اور یہ وہ, کیونکہ کووڈ پہ بات کرنی تھی کہ بیسٹ مینجمنٹ کدھر تھی. تو ہم نے کہا جی ہمارے ملک میں بہت اچھی مینجمنٹ ہوئی ہے, باقیوں نے نہیں کی, یہ ڈیولپڈ کنٹریز تھی. اس نے کہا جی آپ نے کیوں بات کی ہے؟ میں نے کہا ہو آر یو ٹو ٹیل می, میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر لی ہے, تو مجھے آئندہ مت کہنا. مجھے پھر سمجھ آئی ہے کہ ہم جا رہے ہیں امریکہ میں. جب میں نے انٹریکشن کیا نا اور لوگوں سے بھی, تو وہاں پتہ چلا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے. That makes a lot of sense. اچھا چلے, یہ تو آپ نے بڑا اپنا پوائنٹ رکھا سامنے, الیبوریٹ بھی کیا, اس کو میں سمجھ بھی گیا. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ابھی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ موقع ملتا ہے عمران خان سے ملاقات کا اڈیالہ جیل میں, تو کیا آپ اپنے انالیسس کے بیس پر کیا ان کو ایک ایسی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی فی الحال تو میں آرام کر رہا ہوں گھر میں بیٹھا ہوا,
پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. دیکھ تو رہے ہیں آپ, موقع ملے گا ہی نہیں. دیکھ تو رہے ہیں, مل گیا. جب امیجن کر رہے ہیں نا, مل گیا آپ کو. میں کچھ بھی امیجن نہیں کر سکتا اس وقت. دیکھیں میں نے 24 کا الیکشن ہی نہیں لڑا, ٹھیک ہے جی, کچھ حالات ایسے تھے. لیکن اس کا مطلب کہ آپ کو زیادہ ٹائم ملا آبزرو کرنے کے لیے چیزوں کو. جی میں آبزرو تو کرتا رہتا ہوں, لیکن پتہ نہیں میں سچ بھی ہوں, سچا بھی ہوں. اس چیزوں میں انالیسس میرے ٹھیک بھی ہیں کہ غلط بھی ہیں. آپ انالیسس بناتے ہیں نا اپنے ارد گرد, کئی دفعہ وہ غلط بھی نکل آتے ہیں. اپنی ذات کا بھی رکھ کے ہم آگے کئی دفعہ انالیسس کرتے ہیں نا, دے مائٹ بی رانگ ایون, ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت صحیح پوچھیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونا اس ملک میں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ سرٹن اور انسرٹن کے درمیان میں ہوتی ہے. ابھی انسرٹن ہی ہے سارا, ابھی انسرٹن ہی ہے سارا کچھ. اچھا چلیں اب ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مجھے نا آپ کے خاندان سے متعلق بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پتہ لگیں جی, میں اس کے متعلق ذرا آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اگر ہم آپ کا شجرہ نسب دیکھیں تو تھوڑا ہم وقت میں پیچھے جائیں تو جا کر راجہ رنجیت سنگھ سے ملتا جلتا ہے. ہاں جی, کھڑک سنگھ بھی آتے ہیں. یہ کیا سارا یہ ہمارے بڑے تھے جی, کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے نا جی, ہاں وہ تھے سکھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ہم تھے ادھر ہی پنجاب میں, سیم جہاں آپ ہیں ابھی, جہاں میرا بھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیڈ تھا. ہمارا جو نکئی ہے نا, اس نے ہمیں ایک اسٹیٹ یہ پوری دی ہوئی تھی. ہمارا جو حلقہ ہے نا پورا ہمارے نام پہ تھا, نکا. وہاں سے ہم نکئی بنے ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا یہ نکاز ہے سارے, تو اس سے ہمیں نکائی بنا لیا. اچھا, کافی مطلب کافی پاورفل اور انفلوئنشل فیملی ہے. فیملی اینسیسٹرل بیک گراؤنڈ بھی کافی زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے جی. تو کوئی پھر چلے ہیں. پھر میرے گرینڈ فادر تھے میرے خیال, پھر وہ مسلم بن گئے. تو اس سے پھر ہماری تیسری پیڑھی کہہ لیں یا چوتھی کہہ لیں, وی آر مسلمس ناؤ الحمد للہ. اچھا, تیسری پیڑھی سے پھر وہ ٹرانزیشن ہوگی اسلام کی طرف. جی, اسلام کی طرف. ٹھیک ہے. تو کوئی گریٹ گرینڈ فادرس نے, جیسے آپ نے یہ نکئی والا ذکر کیا, کوئی ایسی اور کوئی یادداشت, کوئی ایسی سٹوری, کوئی ایسا قصہ جو راجہ رنجیت سنگھ سے ریلیٹ کرتا ہو؟ اتنا تو مجھے کوئی اسکرپچرز وغیرہ. میں بہرحال یہی سنا ہے کہ اس کی دلیری, بہت دلیر تھا. اس نے سب کو اچھی طرح ہولڈ کر کے پاور دے کے وہ گیا ہے یہاں سے. دیٹ از واٹ از ٹو مائی نالج. ہاں, مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذرا خاندانی راجا ہیں, آپ راجاؤں کی طرح ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے بتائیں, ہم نے تو نا آج تک یہی بچپن میں بھی سنا ہے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں. وہ تو مولا جٹ کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. لیکن آپ نے کیا سنا ہے, ہو واز کھڑک سنگھ ٹو یو؟ یہی سنا ہے کہ جی دلیر آدمی تھا. ٹھیک ہے, اور اچھا رول کر کے گیا ہے. میرے نالج میں اتنا ہی ہے, زیادہ نہیں میں نے لیا. تو وڈ یو سے کہ یہی فیملی ویلیوز جن کی آپ بھی ذکر کرتے ہیں, they have been passed on to you, کہ آپ کہتے ہیں کہ بلنٹ رہنا, اسٹریٹ فارورڈ رہنا, ٹرو ٹو یور ویلیوز رہنا کافی میٹر کرتا ہے. جی, یہ زیادہ تو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے جی, کہ ٹروتھ, سنسیرٹی, آنیسٹی, جھوٹ نہیں بولنا, سچ پہ چلو. اور ایون یہ تک مجھے کہا گیا تھا کہ 302 اپنے سر پہ نہیں لینی. ہاں جی ہاں, کئی دفعہ ہوتے ہیں نا, آپ جائیں اپنے حلقے میں تو قتل ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم گناہ گار ہیں, بے گناہ بے گناہ ہے. انہوں نے کہا تھا اس میں بیٹا نہ پڑھنا. اور مجھ سے پرومس لی گئی تھی, قسم لی تھی انہوں نے کہ اس پہ تم رہو گے. اور الحمد للہ اللہ کا کرم ہے, میں آج بھی اسی چیز پہ ہوں. بے شک میرا ووٹ جاتا جائے, لیکن میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ بے گناہ کو پھنسایا ہو, کبھی نہیں کیا جی, الحمد للہ. That is very good. That is something to be proud of actually. جی انشاءاللہ. اور کیا وہ میں نا ذرا ایک اس تھاٹ پروسیس میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب جیسے اب میں نے جب یہ ریسرچ کر رہا تھا, مجھے پتا چلا یہ راجہ رنجیت سنگھ والے ایسپیکٹ کا جی, تو وہ تھوڑا سا ایک اچانک ہی نا ہٹ کرتا ہے نا آپ کو کہ واو. تو جب آپ کو پتا لگا, what was that moment like? That moment یہی تھا کہ جسٹ اچھی لگا ہے کہ دلیر بندہ تھا جس کی ہم چل رہے ہیں آگے, پیڑھیاں چل رہی ہیں ہماری جی. تو یہ ایک اچھا لگا سن کے جی. باقی آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اپنے ویلیوز کیا تھے یا اتنی زیادہ جی. ہاں, پرانی بات, وہ پرانی باتیں. لیکن ایک اور چیز ہے سر, آئی ایم سو سوری میں آپ کو پھر سے کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک اور چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جب اس کا آپ کو پتہ لگا تو آپ کو پہلی بات تو کہ پتہ ہی کیسے لگا نا کہ ایک اور بات ہے کہ آپ کے خاندان کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ آپ جو بھی اگر کسی کو سانپ نے کاٹا ہو اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو اللہ کے حکم سے اس کو شفا دے دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جی کوئی میرے وہ پھر یہ کہ دادا یا پردادا کے پاس کوئی درویش آئے تھے, اللہ لوگ تھے کوئی, جو مجھے بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں آیا ہوں, میں آپ کو دم دینا چاہتا ہوں یا سانپ. ٹھیک ہے, سانپ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی رکھوالی کریں گے. دم اب آپ نے کیا لینا ہے دونوں میں سے؟ تو بڑوں نے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دم چاہیے. ہاں, کہ ہم انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, خدمت کر سکیں, سب کچھ کریں. ادھر شرط لگی تھی کہ آپ نے پیسے نہیں لینے, مطلب کوئی ریٹرن لینا نہیں اس سے کچھ. اگر آپ نے دم کر دیا ہے نا تو بس دم کر اللہ کی راہ میں. جی اللہ کی راہ میں. اور یہی ہو رہا ہے تب سے. نقائز ہیں, اللہ کا کرم ہوا ہے بڑا جی. میں ابھی حلقے میں چلا جاؤں, یہاں ہوں تو کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں دم کرانے. پچھلی دفعہ میں حلقے میں گیا تھا, امیجن ہو, ایک صاحب آئے تھے, ان کی ساری یہ جو ٹانگ ہے نا دیٹ واز ختم ہو چکی تھی اور نہ چلا جا رہا تھا. آئی ہوپ کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہوں. مطلب آپ نے خود دم کیا؟ جی میں نے خود دم کیا ان کو, میں نے خود دم کیا. پھر کہا بھی تھا کہ مجھے بتاتے رہنا. اچھا, جب آپ نے پہلی دفعہ یہ دم کیا, اب پہلے تو جیسے آپ نے بتایا نا کہ ذرا بہو پرسنالٹی تھی, اب اس طرح کی پرسنالٹی کو جب ایسی چیز پتا چلے تھوڑے سے اسکیپٹیکل بھی ہوتے ہیں نا کہ اٹس کائنڈ آف ہارڈ ٹو بلیو کہ مطلب کیسے کر لے یہ وہ. تو واٹ واز دیٹ لائک فار یو کہ پھر جب آپ نے کیا؟ مجھے یقین تھا جی, کیونکہ میرے بتایا گیا تھا گھر میں, ٹھیک ہے, دونوں والدین کی سائڈ سے کہ آپ کرو گے تو لوگوں کو فائدہ ہے اس چیز کا. لوگ انسانیت کے لیے کام ہوگا یہ, اور کر رہے ہیں آج بھی ہے. اس لیے مجھے کوئی اس وقت یہ نہیں تھا, بہو اپنی جگہ پہ تھا. یہ ایک اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن آج جب میں ایک سے آپ کو بتاتا ہوں ایک میں بات لائٹر وے. جی بتائیں. میں آج کل کہتا ہوں جی کہ سیاست کرنی تھی نا ہمیں, تو ہمیں سانپ لے لینے چاہیے تھا کہ سانپ جا کے ووٹ مانگ دیا رمضان سے جسٹ آن لائٹر وے. یہ میں نے اپنے حلقے میں بھی بات کی ہے کئی. مطلب دیکھیں, آپ لوگوں کو دم کرتے ہیں, ان کو شفا دیتے ہیں جن کو سانپوں نے کاٹا ہو, لیکن یہ انسان کے روپ میں بھی کافی زیادہ سانپ آج کل لوگ ڈستے ہیں, تو وہ ادھر کہیں آپ کا دم درود چلتا ہے. اللہ کا کرم ہونا چاہیے جی, سب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اچھا مجھے بتائیں, نقی فیملی کی بیٹیاں بھی یہ کر سکتی ہیں دم؟ جی نقی فیملی کی بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں. اچھا مطلب ایوری ون, اور یہ اٹ گیٹس پاسڈ آن ٹو ایوری ون؟ جی, یہ نہیں کہ صرف جیسے میری بیٹی ہے, بیٹیوں کو بھی. اب جیسے میری بیٹی ہے وہ دم کر سکتی ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے, نہ اپنے میاں کو بتا سکتی ہیں. اب جیسے میرے بیٹا جو وہ نقیز میں بھی آئے گیا, ٹھیک ہے جی, وہ وائف بھی کر لیتی ہے, بیٹا بھی میرا کر لیتا ہے, لیکن آگے نہیں بتا سکتے. لیکن اپنے بچوں کو بتا دیں, اپنے بچوں کو فیملی ٹری میں فیملی. لیکن اگر وہ لیٹس سے کہ آپ کی بیٹی شادی کر کے اگلے خاندان میں جا کے بتا دیتی ہے, وہ بس ختم ہو گیا, وہ اثر رہ گیا, ختم ہو گیا اس میں, بچی کا اثر ختم ہو گیا. اچھا بچی کا یا اوور آل ہی سارا؟ نہیں, صرف بچی جو دم تھا نا جی وہ پھر اثر نہیں کرا. تو has it happened ایسے کچھ؟ اللہ کا کرم ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا, کسی نے یہ سیکرٹس پہ بالکل ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسے کرنا, ایسے نہیں کرنا. چلیں سر, یہ میرے خیال سے اسی پوائنٹ پر نا, دس واز اے ویری انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ, اور اس انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ نا آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کر دیتے ہیں. مجھے جینوئنلی کافی زیادہ مزہ آیا, آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا ہو. تھوڑا سا یہ کینڈیڈ سی کانورزیشن کر کے میرے ساتھ. جاتے جاتے جتنے بھی ہمارے لوگ, ہمارے ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں ناظرین سامعین کے لیے یہی کہہ سکوں گا کہ میرا خیال ہے یہ میرا بیسٹ, بڑا اچھا انٹرویو ہوا ہے, ارے اور بڑے لائٹر موڈ میں ہوا. ارے کوئی میرے پہ ایسی پریشر نہیں تھا آج, اتنا پریشر پہلے بھی نہیں تھا, لیکن آج میرا خیال ہے کہ آئی واز مچ ریلیکسڈ. آج میں نے ایک بڑی ریلیکس موڈ میں آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سما والوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. زبردست ہے سما, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اور آپ کے جتنے بھی ہیں, مجھے انہوں نے بڑا بی بی نے, زارا نے
کافی دیر سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار میں آ جاؤں گا تو تھوڑا سا مجھے مزہ آ گیا نا آپ کو. آج جس طرح سے آپ نے میری تعریف کر دی ہے, میرے تو یہ دیکھیں اتنی چوڑی اسمائل تو ہے ہی تعریف کے قابل. سر بہت بہت شکریہ, بیسٹ اینکر آئی ہیو سین. بہت بہت شکریہ, اچھی طرح انٹرویو کیا, اتنا مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں میں شاید پھنسی گیا آپ کے ساتھ. نہیں سر نہیں, میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی آپ کا انٹرویو کرنا, اور جس طرح سے آپ نے میری تعریفیں کرتی ہیں میں تو اتنا چوڑا ہو جاؤں گا اب اسکرین سے باہر نکل جاؤں گا. ان کی بھی تعریفیں ماشاء اللہ, جو کیمرہ مین بھی ہے, سب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انڈیڈ اٹس فار ٹیم ایفرٹ, ٹیم ایفرٹ بغیر کچھ نہیں ہوں. جی ہاں بالکل بالکل تھینک سر, یو جی, تھینکس ا لاٹ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سے بہت کچھ سیکھا میں نے, اینڈ آئی ہیو gotten truly inspired from this conversation. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کا. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کا. میرے پاس تو اب الفاظ نہیں ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اور کس طرح اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کروں. تو بس ملاقات ہوگی دا نیکسٹ ایپیسوڈ. دیکھتے رہیے سما پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.